محمد کے لیے بد دعا کرنے میں ہرگز شک مت کرنا کیونکہ وہ جھوٹا ہے۔ اے ابو رافع، جلدی سے مجھے بتاؤ کہ محمد کے ساتھ کون کون ہے جو یہاں آ رہا ہے؟ وہ شخص جو سیدھے ہاتھ کی طرف ہے وہ علی ابن ابی طالب ہے۔ عورت کون ہے؟ وہ رسول اللہ کی بیٹی ہے، یہ وہی فاطمہ ہے جو عالمین کی عورتوں کی سردار ہے۔ محمد اپنے اہل و عیال اور خاندان کے ساتھ آیا ہے تاکہ ہم پر لعنت کی دعا کرے۔ جان لو کہ اگر محمد سچا اور صادق نہ ہوتا تو اہل بیت اور اپنے عزیزوں کو یہاں لے کر نہ آتا بلکہ انہیں یہاں سے دور رکھتا۔ یہ وہ ہاتھ جو میں دیکھ رہا ہوں اگر دعا کے لیے اوپر اٹھ گئے پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہلا دیں۔ اگر انہوں نے لعنت کرنا شروع کر دی تو پھر نجران اور اہل نجران کا نام و نشان باقی نہ رہے گا۔ اے عاقب، جلدی کرو اور انہیں ہم پر لعنت کرنے سے روکو ورنہ ہم برباد ہو جائیں گے۔ اے محمد، صبر کرو اور ہم پر لعنت نہ کرنا، تم حق پر ہو، ہم نے یقین کیا، تم حق پر ہو، ہم نے یقین کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسانوں کو بسانے سے پہلے اپنے نبی حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد بہت سے نبی اور پیغمبر اس دنیا میں آئے اور بنی نوع انسان کو حق و باطل میں فرق کرنا سکھاتے رہے۔ اللہ کے یہ نبی اور پیغمبر اپنی قوم کو راہ حق پر لانے کی ہر ممکن کوشش کرتے، مگر جب وہ قوم راہ حق پر نہ آتی تو عذاب الہی ان کا مقدر بنتا۔ مباہلہ چونکہ ایسا معاہدہ ہوتا تھا جو اللہ کے نبی کفار سے کیا کرتے تھے۔ مباہلے میں دو گروہ یا دو افراد ایک دوسرے کے مقابلے میں بارگاہ الہی میں التجا کرتے تھے کہ جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہو اور جو حق پر نہ ہو ان پر اللہ کا غضب نازل ہو جائے اور وہ ہلاک ہو جائے۔ بس پیغمبروں کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، اس لیے مباہلے میں کھڑے دوسرے فریق پر عذاب نازل ہو جاتا اور وہ ہلاک ہو جاتا۔ اس طرح لوگوں پر واضح ہو جاتا کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر۔ اس ویڈیو میں اس مباہلے کا ذکر ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عیسائیوں کے خلاف کیا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مباہلہ نجران کے مقام پر کیا تھا۔ نجران مکہ مکرمہ کے جنوبی علاقے میں ملک یمن کے ساتھ ایک بڑا شہر ہے۔ اس شہر میں عیسائیوں کی کثرت تھی۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب میں اسلام کی تبلیغ کا آغاز کیا تو آپ نے عرب و عجم کے بادشاہوں اور مذہبی رہنماؤں کو خط بھیج کر اسلام کی دعوت دی۔ اسی طرح آپ نے ایک خط نجران کے عیسائی رہنما پوپ کو بھی لکھا۔ آپ کے سفیر نے نجران کے پوپ کو خط پہنچایا۔ پوپ نے خط پڑھنے کے بعد تمام مذہبی شخصیات کو مشورے کے لیے بلایا۔ ان لوگوں میں سے شرجیل علم و عقل میں بہترین شخص تھا۔ اس نے مشورہ دیا کہ ہم نے اکثر ہی اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ ایک دن منصب نبوت اسحاق کی نسل سے نکل کر اسماعیل کی نسل میں منتقل ہو جائے گی۔ ممکن ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسماعیل کی اولاد میں سے ہی ہوں اور یہی وہ پیغمبر ہوں جن کی بشارت ہمیں دی گئی ہو۔ بس شرجیل کے مشورے پر نجران کے حاکم ابو حارث بن علقمہ کی سرپرستی میں 60 افراد پر مشتمل ایک گروہ مدینہ روانہ ہوا، جن میں انجیل کے بڑے بڑے عالم اور پوپ تھے، جو عصر کے بعد مدینہ پہنچے۔ مسجد نبوی میں آئے، مسلمانوں نے ان کا خیر مقدم کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور انہیں اسلام کی طرف دعوت دی، لیکن انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بات کرنے کو کہا۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حضرت عیسیٰ کے متعلق آیات سنائیں، جس میں حضرت عیسیٰ کو اللہ کا سچا پیغمبر اور بندہ قرار دیا گیا ہے، لیکن نجران کے پادری نے ان آیات سے انکار کر دیا اور اپنا کفریہ عقیدہ پیش کیا، جس کے مطابق عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بی بی مریم اور اللہ کو ایک روح اور معبود مانتے تھے۔ اس پر بہت زیادہ بحث ہوئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محکم دلائل پیش فرمائے، مگر انہوں نے انکار کر دیا، یہاں تک کہ سورہ آل عمران کی آیت نازل ہوئی۔ اے پیغمبر، علم کے آ جانے کے بعد جو لوگ تم سے حجتی کریں ان سے کہہ دو کہ آؤ ہم لوگ اپنے اپنے فرزندوں، اپنی اپنی عورتوں اور اپنے اپنے نفسوں کو بلائیں اور پھر خدا کی بارگاہ میں دعا کریں کہ جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہو۔ ان آیات کو آیات مباہلہ کا نام دیا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان نصرانی علماء سے مباہلے کا کہا تو انہوں نے ایک روز کی مہلت مانگی۔
دوسرے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی علیہ السلام کے گھر تشریف لائے اور اپنے پیارے نواسے حضرت امام حسن علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا اور امام حسین علیہ السلام کو گود میں اٹھایا۔ حضرت علی علیہ السلام اور اپنی لخت جگر بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو ساتھ لے کر مباہلے کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اہل بیت کے ساتھ مباہلے کے لیے کھلے میدان میں تشریف لائے۔ جب نثارہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی اہل بیت کو دیکھا تو ابو حارثہ سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آئے ہیں؟ جواب ملا کہ جو آگے آگے آ رہے ہیں وہ ان کے چچا زاد بھائی، ان کی بیٹی کے شریک حیات اور مخلوقات میں ان کے نزدیک سب سے زیادہ عزیز ہیں۔ وہ بچے ان کے فرزند ہیں جو ان کی بیٹی سے ہیں، اور وہ خاتون ان کی بیٹی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں جو خلق خدا میں ان کے سب سے زیادہ نزدیک ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مباہلے کے لیے دو زانوں بیٹھ گئے جس طرح انبیاء علیہ السلام بیٹھا کرتے تھے۔ ابو حارثہ نے کہا کہ اگر نبی برحق نہ ہوتے تو اس طرح مباہلے کی جرت نہ کرتے، اور اگر وہ ہمارے ساتھ مقابلہ کریں تو ہم پر 1 سال گزرنے سے پہلے ایک نصرانی بھی باقی نہ بچے گا۔ ایک روایت کے مطابق ابو حارثہ نے کہا تھا کہ میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر وہ التجا کریں کہ پہاڑ کو اپنی جگہ سے اکھاڑ دیں تو بے شک وہ اکھڑ جائے گا، بس مباہلہ مت کرو کہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد ابو حارثہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، اے محمد، ہمارے ساتھ مباہلے میں چشم پوشی کریں، ہمارے ساتھ مصلحت کریں، ہم ہر وہ چیز ادا کرنے کے لیے تیار ہیں جو ہم ادا کر سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ مصلحت کرتے ہوئے ان کو جزیہ ادا کرنے کو کہا اور ہر سال مسلمانوں کو ایک خاص رقم دینے کو کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح نامہ لکھوایا اور پھر عیسائی نجران واپس پلٹ گئے۔ ان کے جانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ ہلاکت و تباہی نجران والوں کے پاس پہنچ چکی تھی، اگر وہ میرے ساتھ مباہلہ کرتے تو بے شک سب بندروں اور خنزیروں میں بدل کر مسخ ہو جاتے اور یہ پوری وادی آگ کے شعلوں میں بدل جاتی، حتیٰ کہ ان کے درختوں کے اوپر ایک پرندہ باقی نہ رہتا۔